ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران
سطوت پہ لاکھوں سلام، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی وہ عمر جس کے آداب پہ شہدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ ظاہرہ طیبان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگوں کعبہ، بے قصد دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ شافعی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ مہینہ ہے، اور ربیع الاول شریف ہے، اور ہمارا امام کہتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا۔ حضور آ گئے، اور امام بوصیری نے لکھا ہے ابان مولدہ عن طیب عنصرہ، یا طیب مبتدأ منہ ومختتم، فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیعرب عنہ ناطق بفمی۔ کہا میرے حبیب کے غلاموں، اللہ تعالیٰ کی غیرت نے اپنے حبیب پر 70,000 پردے اپنے حبیب کے حسن و جمال پر ڈال کر بھیجے، 70,000 پردے، اور کہا اگر اللہ تعالیٰ وہ اپنے پردے نہ ڈال کر بھیجتا تو ایک بوسیدہ ہڈی جو گل چکی ہوتی، صدیاں گزر چکی ہوتی، وہ بوسیدہ ہڈی پڑی ہوئی ہوتی، صرف اس ہڈی کے سامنے حضور کا نام لیا جاتا، وہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ایسے کر۔ ہاں، اور امام اہل سنت نے کہا نا حسن یوسف پہ گھٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے لوامی زلیخا لو قد رأیت ہو، کہا میرے حبیب کے غلاموں، اے مصر کی عورتوں نے جناب حسن کا، جناب یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا، اور جناب اپنے ہاتھوں پر، اپنی انگلیوں پر پھل کاٹتے ہوئے چھریاں چلا دی۔ انہوں نے کہا اگر وہ امام الانبیاء کا حسن دیکھ لیتی تو اپنے گلوں کے اوپر چھریاں چلا دیتی، انہیں پتہ نہ لگتا۔ حضور آ گئے، بس حضور آ گئے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ گئے۔
اور اقبال کہتا ہے کاہنو پاپا سلطانو امیر بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہتا ہے حضور کی آمد سے پہلے یہاں 1000 شکاری بیٹھے ہوئے تھے. کوئی پادری، کوئی جناب کاہن، کوئی وڈیرا، کوئی سردار، کوئی جناب نمبردار، کوئی قومیت کے نام پر، کوئی رنگ کے نام پر، کوئی عربی نام پر، کوئی عجمی نام پر، کوئی جناب گورے پر، کوئی کالے پر. کہتا ہے اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا، تمام انسانیت جناب پس رہی تھی. کہتا ہوا کیا پھر؟ کہتا ہے تامین حق بہتارا سفر. کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. پھر اقبال ہوا کیا؟ کہتا ہے بندہ گارا مسند خاکہ سفر. کہتا ہے وہ انسان جن کو دیکھ کر قریشی اور ہاشمی سردار کہتے تھے ہماری تھوک بھی قیمتی ہے، ہم حبشیوں پر اپنی تھوک نہیں پھینکتے، یہ تو حبشی غلام ہیں، ان کی تو حیثیت ایک کوڑی کی بھی نہیں. کہنے لگا ان حبشی غلاموں کو دیکھ کر حضرت فاروق اعظم کہنے لگے ابو بکر سیدنا وآتک سیدنا، ابو بکر بھی ہمارا سردار اور بلال بھی ہمارا سردار، کیونکہ یہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا. اور اقبال کہتا ہے کہ پھر ہوا کیا؟ حضور آ گئے، حضور آ گئے. وبات ایوان کسرا، وبات ایوان کسرا وہو منصدیون. کہا کسرا کے جو محل تھے نا اس کے کنگرے گر گئے، کنگرے گر گئے، بڑے بڑے مینار گر گئے. صبح انہوں نے اٹھ کر پوچھا، انہوں نے کہا تمہیں تو بڑا مضبوط بنایا تھا، بڑا خرچہ کیا تھا، تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا لگا حضور آ گئے. اور نے کہا رات کو دریائے نیل ایسے چل رہا، صبح الٹا بہنا شروع ہو گیا. عیسائیوں اور یہودیوں کے، پارسیوں کے، آتش پرستوں کے اس کے گرد معبد خانے تھے، صبح الٹا بہ رہا تھا. کسی نے کہا تمہیں کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا لگا امام الانبیاء آ گئے ہیں. ہاں جی، وہ کہہ رہے 1000 سال آتش پرستوں کی آگ جل رہی، انہوں نے لکڑیاں بھی ڈالی، ایندھن بھی ڈالا. صبح اٹھے تو وہ بجھی ہوئی تھی. اس نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا اب کوئی آگ نہیں جلنی، اب کوئی دیا نہیں جلنا، اب کوئی موم بتی نہیں جلنی، سورج نصف النہار پر آ گیا ہے. امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں، امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی جان فرماتی ہے میں نے بصرہ شام میں اتنی روشنی اٹھی، اتنی چمک اٹھی کہ میں نے بصرہ شام میں چلتے ہوئے اونٹوں کی گردنیں دیکھ لی. اور ہمارا امام کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا. اور حضور آ گئے ہیں. اب نہ کوئی لبرلزم چلنا ہے، نہ کوئی قومیت پرستی چلنی ہے، نہ کوئی لسانیت پرستی چلنی ہے، نہ کوئی وڈیرائزم چلنا ہے. حضور آ گئے ہیں. اب قیامت تک کسی کی بات ہوگی وہ حضور کے صدقے ہوگی بس. حضرت بلال حبشی نے حضور کی بارگاہ میں نعت لکھی، کارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. یہ حبشی زبان ہے، جیسے آپ کی سندھی زبان ہے، یہ حبشی زبان ہے. را برا کنک کرا کرائی کری منت درا. اس کا ترجمہ کیا ہے حضرت حسان نے عربی میں، کہا اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا. جب کائنات میں سب سے بڑی بات ہوگی کہ سب سے بڑا بہادر کون تھا کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا، آپ کی برکت سے مولا کائنات کو پیش کیا جائے گا. یا رسول اللہ جب کہا جائے گا سب سے بڑا سخی کون تھا، سب سے بڑا غنی کون تھا، کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا، آپ کی برکت سے عثمان غنی کو پیش کیا جائے گا. اور کیسے پیش کیا جائے گا؟ یہ کہیں گے سب سے بڑا بہادر کون تھا، تو وہ کہیں گے جناب برہب آیا 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑنے والا، اور خیبر میں آیا، اس نے کہا اے طیبہ والوں، اے مدینے والوں، مجھے جانتے ہو میرا نام مرحب ہے، میں 1000 کا مقابلہ اکیلا کرتا ہوں. تو سامنے سے مولا کائنات آئے. مولا مجھے بتاؤ مولا کائنات سے بڑا کوئی عالم ہے؟ مولا کائنات سے بڑا کوئی فاضل؟ مولا کائنات سے بڑا کوئی جناب پیر، کوئی شیخ، کوئی ولی، کوئی ہے مولا کائنات سے بڑا؟ لیکن جب حضور کی عزت کا مسئلہ آ گیا، جب جناب حضور کا جناب دشمن سامنے آ گیا، تو مولا کائنات نے یہ نہیں کہا ہم صوفی ہوتے ہیں تسبیحاں کھینچیں گے، ہم آستانوں میں بیٹھ کر خانقاہوں میں بیٹھ کر جس کی ولادت ہی کعبے میں ہوئی ہو اس کو خانقاہ کی کون سی ضرورت ہے؟ مجھے بتاؤ، ایک منٹ بھائی، مجھے بتاؤ جس کی جناب
علی ہو ہاں جی اور وہ کہے کہ جناب حضور کا دشمن سامنے آ جائے تو مولا کائنات یہ نہ کہے کہ ہم بڑے صوفی لوگ ہوتے ہیں, ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. اس نے مرحب نے کہا اے طیبہ والو مدینے والو مجھے جانتے ہو میرا نام مرحب ہے. تو مولا کائنات حضور سے دستار بنوا کر ہاتھ میں ذوالفقار پکڑ کر میدان میں آ کر کہے الذی سمتنی امی حیدرا, فرمایا تجھے مرحب لوگ کہتے ہیں, میری نام ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے, جھاڑیوں کا شیر. اور کسی نے کہا کہ جناب جب سخاوت کی بات آئے گی تو کیسے پیش کریں گے حضرت عثمان غنی کو؟ قیامت تک کے لیے یہ دعویٰ ہے, کوئی ایسا نہیں کر سکتا. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک حاجت مند آیا, کیا یا رسول اللہ میری حاجت پوری کیجئے. فرمایا جا عثمان کے دروازے پر چلا جا. وہ گئے تو حضرت عثمان غنی اپنے خادم کو ڈانٹ رہے تھے, کہہ رہے تھے رات تو نے چراغ میں تیل زیادہ ڈالا, وہ تیل باہر گر گیا اور تجھے خیال ہی نہیں, تو قناعت پسند ہی نہیں, تو فضول خرچی کرتا ہے. تو اپنے جناب خادم کو ڈانٹ رہے. تو اس نے سنا حاجت مند نے جو مانگنے والا آیا تھا, اس نے کہا جو شخص اپنے غلام سے چراغ میں تیل زیادہ ڈلنے پر لڑ رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا. وہ واپس حضور کے در پر آ گیا. کہا یا رسول اللہ میری حاجت پوری کیجئے. حضور نے فرمایا جا عثمان کے در پر. اور جب دوبارہ حضرت عثمان غنی کے دروازے پر آیا تو دیکھا کہ حضرت عثمان غنی اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں کہ رات تو نے جناب دوپہر کے کھانے میں جناب آٹے میں نمک زیادہ ڈالا ہے, تجھے خیال ہی نہیں, تو اتنا زیادتی کیوں کرتا ہے, اسراف کیوں کرتا ہے, فضول خرچی کیوں کرتا ہے. وہ پھر شخص واپس لوٹا, اس نے کہا جو شخص اپنے غلام سے نمک زیادہ ڈلنے پر لڑا ہے وہ مجھے کیا دے گا. وہ پھر حضور کے در پر آیا. حضور نے فرمایا میں نے تجھے بھیجا عثمان کے در پر, تو اس سے جا کر کیوں نہیں طلب کرتا. کہا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے. کہا جا کر کہنا کہ حضور نے مجھے بھیجا ہے, حضور نے مجھے بھیجا ہے آپ کے دروازے پر. جب وہ تیسری مرتبہ آیا تو حضرت عثمان نے دیکھا ایک شخص بار بار آ رہا ہے میرے دروازے پر, لیکن دیکھ کے واپس لوٹ جاتا ہے. فرمایا اے شخص مجھے کیا طلب ہے, کیا بات ہے, تو مجھے دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے. اور شخص کہنے لگا کہ اے عثمان, اے ذوالنورین, مجھے حضور نے آپ کے دربار میں بھیجا ہے, آپ کے دروازے پر بھیجا ہے, میں حاجت مند ہوں, مجھے ضرورت ہے کسی چیز کی, مجھے دیں. تو حضرت عثمان غنی نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور کہا اندر داخل ہو جا, جو چاہے اٹھا کر لے جا, تجھے حضور نے بھیجا ہے میرے دروازے پر. اب میں سوال کرتا ہوں, حاتم طائی کے اگرچہ کتنے دروازے ہوں مانگنے کے لیے, لیکن یہ دعویٰ تو حاتم طائی نے بھی نہیں کیا کہ میرے گھر سے جو کچھ اٹھا کر لے کے جا سکتا ہے لے جا. حضور کی برکت سے حضور کا غلام عثمان غنی یہ کام کر سکتا ہے کہ مانگنے والے کو گھر کے اندر داخل کر دے اور کہے جو اٹھا کر لے جا سکتا ہے, سونا لے جا سکتا ہے, چاندی لے جا سکتا ہے, ہیرے لے جا سکتا ہے, دولت اشرفیہ درہم دینار جو لے جائے لے جا, کیونکہ تجھے میرے دروازے پر حضور نے بھیجا. یہ ہے حضرت بلال حبشی نے کہا قیامت تک جس کی بھی بات ہوگی وہ حضور کی وجہ سے. اور حضرت فاروق اعظم فارق حق و باطل امام الہدا, دیغ مسلول شدت میں لاکھوں, دریائے نیل حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں دریائے نیل خشک ہو گیا. کسی نے وہاں توہمات تھے, وہ مصر کے لوگ رہنے والے تھے, فرعون کے دور کی توہمات تھی جیسے رسومات ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی یہ مصر دریائے نیل اس وقت تک نہیں چلتا جب تک اس کو ایک جناب دوشیزہ تیار لڑکی کر کے زیور پہنا کے اس کے حوالے نہ کر دی جائے, اس میں بہا نہ دی جائے, تب تک جناب یہ دریائے نیل نہیں چلتا. تو حضرت فاروق اعظم کے جناب کانوں تک یہ بات پہنچی. حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیا دریائے نیل کو. فرمایا دریائے نیل سن, اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو عمر تجھے کہتا ہے چل پڑ. کس کو بات کر رہے ہیں؟ دریائے نیل کو. مولانا روح فرماتے ہیں نطق آبو, نطق خاکو, نطق گل. فرماتا ہے جب حضور کا غلام بندہ ہو جاتا ہے نا تو پھر مٹی بھی اس سے بات کرتی ہے, پھر پانی بھی اس سے بات کرتا ہے, پھر ہوا بھی اس سے بات کرتی ہے, پھر درندے بھی اس سے بات کرتے ہیں, پھر پرندے بھی اس سے بات کرتے ہیں. اس کا ثبوت موجود ہے. حضرت سفینہ افریقہ کے جنگلوں میں جا رہے تو سامنے سے شیر آ گیا. تو حضرت سفینہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا نیک ہوں, میں بڑے نفل پڑھتا ہوں, میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں, میں نے اتنے حج کیے ہیں, میں جناب میری پیشانی پہ داغ سجدہ بنا ہوا ہے تو میں جناب فلاں ہوں. کہا یا حارث انا مولا رسول اللہ. فرمایا شیر ذرا خیال کر کے حملہ کریں, میں حضور کا غلام ہوں. بس کائنات میں ایک ہی تعارف ہے, وہ حضور کی غلامی ہے.
وہ حضور کی غلامی ہے. کائنات میں ایک ہی تعارف ہے، اور جس کا حیا فرشتے بھی کرتے ہیں، جس کا حیا کائنات کی ہر چیز کرتی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے قائد محترم امیر عظیمت امیر المجاہدین نے کبھی اپنا تعارف کرایا؟ کہا جب بات پڑی اور بات آگے بڑھ گئی، لوگوں نے کہا میں مولوی ہوں، میں پیر ہوں، میرا جبہ، میرا فلاں میرا فلاں. کہا چلے ہو تم پاگل ہوئے پھرتے ہو، یہ باتیں نہیں کرتے. اس دربار میں جا کر کہتے ہیں میں کتا